کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کوکین بیچ کر برانڈ بن جاتے ہیں۔ منشیات کی دنیا میں کولمبیا ڈرگ مافیا کی گریسلڈا بلنکو کو کوکین کوئین کا خطاب ملا تھا۔ یہ کہانی ہے پاکستانی کوکین کوئین انمول عرف پنکی کی۔ دنیا بھر میں کمپنیاں اپنی پروڈکٹ کی مارکیٹنگ پر اربوں خرچ کرتی ہیں، مگر پنکی نے ایسا برانڈ متعارف کروایا کہ شوبز سے لے کر بیوروکریسی تک سب اس کے ریگولر کسٹمر نکل آئے۔ 18 سال کی عمر میں پنکی نے ماڈلنگ کی غرض سے نجی پارٹیوں میں جانا شروع کیا جہاں منشیات کا استعمال عام ہوتا تھا۔ وہاں اس کی ملاقات ایک شخص سے ہوئی جو ملائیشیا میں رہتا تھا اور کوکین کا سپلائر تھا۔ وہ شخص عالمی مافیا سے رابطہ رکھتا تھا۔ پنکی نے اس سے شادی کی، اس سے کوکین کو کاک کرنا سیکھا اور پھر اس نے اپنی لیبارٹری تیار کر لی۔ تیزی سے وہ اس مقام پر پہنچ گئی جہاں اس کی کوکین منشیات کی دنیا میں ایک برنٹ بن گئی۔ 1 گرام عام کوکین کی قیمت 10 سے 12 ہزار ہے، مگر انمول کوئین کے نام سے تیار کوکین کی قیمت 25 ہزار تھی۔ اس کی ایک اور کوالٹی تھی جسے گولڈن انمول کوئین کہا جاتا تھا۔ اس کی 1 گرام کی قیمت 40 ہزار تھی۔ پنکی نے دوسری شادی لاہور میں ایک پولیس افسر DSP سے کی۔ اس کی کوکین لیب سٹیٹ آف آرٹ تھی۔ تفتیش کے دوران اس نے بتایا کہ اس نے انٹرنیٹ کی مدد سے نت نئے فارمولے سیکھے جن کو آزما کر اس نے اپنی کوکین تیار کی۔ انمول کوئین کوکین کی دھوم کافی تھی۔ شوبز سٹارز، کھلاڑی، افسران سمیت سٹوڈنٹس اس کے گاہک تھے۔ ہوم ڈلیوری کے لیے اس نے کراچی میں 4 رائڈر رکھے ہوئے تھے۔ پیسہ اتنا تھا کہ اس نے کئی بار سڑکوں پر 30 سے 40 لاکھ روپے لوگوں میں بانٹے۔ مقدمات بھی درج ہوئے مگر کوئی پنکی کا بال بیکا نہ کر سکا۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایک خفیہ ایجنسی کے افسر سے جس کا بیٹا کوکین کی لت کا شکار ہو کر اوور ڈوز سے مرا۔ اس نے اس نیٹ ورک کا سراغ لگانے کی ٹھان لی اور آخرکار ایجنسی کی اطلاع پر پولیس نے کراچی کے ایک فلیٹ پر چھاپا مار کر اسے گرفتار کیا ہے۔ مگر عدالت میں پیشی کے وقت اب سب نے اس کا پولیس پروٹوکول دیکھ ہی لیا ہے۔ جب پولیس نے اسے گرفتار کیا اس کے پاس سے 1.5 کلو خالص ہاف ڈن کوکین کے ساتھ ایفیڈین میتھائل فینیڈیٹ سمیت کئی نشہ آور کیمیکلز برآمد ہوئے۔ اس کہانی میں پولیس افسران، ایلیٹ، بیوروکریسی، شوبز سٹارز، سپورٹس پرسن سب شامل ہیں۔ کہانی کے آل رہی ہے۔ دیکھتے ہیں پنکی عرف کوکین کوئین کب تک زندہ رہ پاتی ہے۔ واللہ تفصیلات بہت ہوشرابہ ہیں۔ یہ ڈرگ مافیا سے جڑی ایک کردار کی کہانی ہے جس پر نیٹ فلکس کا سیزن بن سکتا ہے۔ مثلاً کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ پائلٹ قسط، کیمرہ ایک پوش فارم ہاؤس کی طرف بڑھتا ہے۔ اندر دھواں، تیز موسیقی، کہکہے، جگمگاتی روشنیاں اور نوجوان لڑکے لڑکیاں۔ انہی چہروں کے درمیان ایک 18 سالہ لڑکی پہلی بار اس دنیا میں داخل ہوتی ہے۔ نام پنکی، آنکھوں میں ماڈل بننے کے خواب، چہرے پر معصومیت اور دل میں تیزی سے اوپر اٹھنے کی خواہش۔ پنکی مڈل پاس ہے، غریب گھرانے کی لڑکی، 4 نکمے نکھٹو بھائی، بوڑھے ماں باپ۔ پنکی اپنے ماحول سے فرار کی راہ ڈھونڈتی ہے۔ قسط نمبر 2، وہ پارٹیوں میں جانے لگتی ہے۔ آہستہ آہستہ اسے احساس ہوتا ہے کہ اس دنیا میں خوبصورتی صرف دروازہ کھولتی ہے۔ اصل طاقت اس سفید پاؤڈر میں ہے جو شیشے کی میزوں پر بکھرا ہوتا ہے۔ پھر ایک رات اس کی ملاقات ایک شخص سے ہوتی ہے۔ وہ ملائیشیا میں رہتا ہے مگر اس کے رابطے دبئی، بینکاک، کولمبیا اور کراچی تک پھیلے ہوئے ہیں۔ وہ کوکین سپلائر ہے، عالمی مافیا سے جڑا ہوا آدمی۔ محبت اور ضرورت کا ملاپ۔ وہ شخص پنکی کو پروپوز کرتا ہے۔ قسط نمبر 3، محبت، دولت اور جرم ایک دوسرے میں گھلنے لگتے ہیں۔ پنکی اس شخص سے شادی کر لیتی ہے۔ پھر شروع ہوتی ہے تربیت، کوکین کو کاک کرنا، کیمیکلز مکس کرنا، پیورٹی بڑھانا، فارمولے بدلنا۔ وہ شخص پنکی کو سب اسرار اور رموز سکھاتا ہے۔ جلد ہی مڈل پاس پنکی کیمسٹ کی دنیا میں ہلچل مچانے لگتی ہے۔ قسط نمبر 4، کیمرہ اب ایک خفیہ لیبارٹری دکھاتا ہے، شیشے کی بوتلیں، سفید پاؤڈر، ماسک، کیمیکل۔ پنکی اب صرف ایک لڑکی نہیں رہی، وہ ایک کیمسٹ بن چکی ہے۔ وہ انٹرنیٹ سے نئے نئے فارمولے سیکھتی ہے۔ کئی راتوں کی ناکامی کے بعد آخرکار وہ ایسی کوکین تیار کر لیتی ہے جو برانڈ بن جاتی ہے۔ انمول کوئین، صرف نام ہی کافی ہے۔ عام کوکین 10-12 ہزار گرام مگر انمول کوئین 25 ہزار، اور پھر آتی ہے پریمیم ورژن گولڈن انمول کوئین۔
40,000 रुपए फी ग्राम। किस्त नंबर 5। कराची के पोश अपार्टमेंट्स, लाहौर के फार्म हाउसेज, शोबिस पार्टियां, यूनिवर्सिटी हॉस्टल और वीआईपी महफिलें दिखाई देती हैं। अदाकार, खिलाड़ी, अफसर, अमीरजादे सब इस सफ़ेद जहर के खरीदार हैं। पिंकी अब मलिका है, इसके पास दौलत है, असर और रसूख है, प्रोटोकॉल है। वो सड़कों पर लाखों रुपए बांटती है। 4 राइडर्स शहर भर में होम डिलीवरी करते हैं। और हैरत अंगेज बात यह कि मुकदमे भी बनते हैं, मगर हर बार फाइलें कहीं गायब हो जाती हैं। किस्त नंबर 6। फिर कहानी में एक नया किरदार दाखिल होता है। एक खुफिया एजेंसी का अफसर, सख्त चेहरा, खामोश तबीयत। इसका नौजवान बेटा कोकीन ओवरडोज से मर जाता है। कहानी यहाँ अचानक मोड़ लेती है। हस्पताल का कॉरिडोर, सफ़ेद चादर में लिपटी लाश, बाप की खामोश आंखें और फिर सिर्फ एक जुमला, जिसने ये जहर बेचा है, मैं इसे ढूंढ निकालूंगा। किस्त नंबर 7। अब शुरू होता है शिकार। फोन ट्रेस होते हैं, पार्टियों पर नज़र रखी जाती है, राइडर्स पकड़े जाते हैं और आखिरकार कराची के एक लग्जरी फ्लैट में पिंकी की मौजूदगी की इत्तला मिलती है। रात के 3 बजे दरवाज़ा तोड़ा जाता है। अंदर कैमरा घूमता है। लेबॉर्ट्री केमिकल 1.5 किलो खालिस हाफ डन कोकीन, एफिड्रीन, मिथाइल फेनिडेट और दरमियान में खड़ी पिंकी। किस्त नंबर 8। अदालत का मंजर आता है। मीडिया का हुजूम, कैमरों की फ्लैश लाइट्स और पिंकी पुलिस हिसार में ऐसे चल रही है जैसे अपनी फिल्म का प्रीमियर अटेंड करने आई हो। लोग हैरान हैं, मीडिया पर इसकी खबरें ब्रेक हो रही हैं। ये मुलजिमा है वीआईपी, मगर असल सीन अभी बाकी है, क्योंकि तफ्तीश शुरू होते ही नाम निकलने लगते हैं। शोबिस, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस अफसरान, सपोर्ट्स पर्सन्स, हर नाम एक नए दरवाजे की तरफ इशारा करता है। और अब शहर खौफजदा है, क्योंकि पिंकी सिर्फ एक औरत नहीं, एक राज है। ऐसे राज ज्यादा देर जिंदा नहीं रहते। किस्त के आखिरी सीन में कराची की रात दोबारा दिखाई देती है। समंदर खामोश है, शहर जगमगा रहा है, कहीं दूर मौसीकी बज रही है और एक आवाज़ उभरती है। इस शहर में मुनशियात से ज़्यादा खतरनाक चीज़ सिर्फ एक है, वो लोग जो इस कारोबार के राज जानते हैं। अगले सीज़न में देखेंगे पिंकी जिंदा बच पाती है या नहीं।